بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ہماری نظر سے ایک ویڈیو کلپ گزرا جس میں ایک علامہ صاحب نے حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا کا معنی اور مفہوم یہ بیان فرمایا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی محبت کی جو ہے وہ تلقین فرمائی ہے۔ تو اس پر رد کرتے ہوئے ایک مشہور تفضیلی عالم علامہ جمال احمد نقشبندی صاحب نے اس کا رد کیا اور کہا کہ یہ انتہائی ظلم ہے، یہ انتہائی زیادتی ہے، خیانت ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں مولا کا معنی دوست، محبوب، مددگار یہ معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس حدیث مبارکہ میں مولا کا معنی جو ہے وہ مالک ہے، آقا ہے، سردار ہے۔ یہی گفتگو آپ ان مولانا صاحب کی زبانی سماعت کیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ آپ نے مولوی سمر اطاری کا کلپ سماعت کیا جس میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں لفظ مولا کا معنی یہ ہے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، گویا یہاں مولا کا معنی محبت ہے۔ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پہلی بات یہ عرض کروں کہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے جو یہ زیادتی اور ظلم کیا ان صاحب نے، خیانت کا ارتکاب کیا، علمی خیانت، جانتے بوجھتے ہوئے اس لفظ کا معنی غلط بیان کیا انہوں نے۔ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حب علی کی ترغیب ہی دینا ہوتی نا تو حضور محبت کا لفظ استعمال فرما لیتے، جیسا حضور نے متعدد مقامات پہ فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی۔ تو یہاں پہ حب علی کی ترغیب دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ سیاق حدیث واضح کرتی ہے مولا کا معنی۔ فرمایا کہ اللہم من کنت مولا فعلی مولا، اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی کہ معنی یہ ہوگا کہ جس طرح میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک ہوں، اس طرح یہ میرا علی میرے بعد مومنوں کی جانوں کا مالک ہے۔ مومن اپنی جان کے خود اتنے مالک نہیں جتنا علی مالک ہے۔ آپ نے ان مولانا صاحب کی گفتگو سن لی۔ میں یہاں پر صرف یہی کہوں گا کہ یہ مولانا صاحب کی علمی بددیانتی ہے، خیانت ہے کہ انہوں نے جو معنی علامہ سمر عباس اطاری صاحب نے بیان کیا اس معنی کا رد کرتے ہوئے خود ساختہ مفہوم اور تعبیر بیان کی، جو کہ اکابرین اہل سنت کی تعبیرات اور تشریحات کے بالکل خلاف ہے۔ سب سے پہلے میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتقاد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کتاب الاعتقاد آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال 458 ہجری میں ہوا، وہ اس حدیث کا معنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو بیان فرما رہے ہیں وہ اب آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ پہلے بیان فرماتے ہیں خود فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان یذکر اختصاصہ بہ ومحبتہ ایاہ ویحثہم بذلک علی محبتہ وموالتہ وترک معادتہ والمراد به ولاء الاسلام ومودته وعلى المسلمين ان يوالي بعضهم بعضا ولا يعادي بعضهم بعضا وهو في معنى ما ثبت عن علي رضي الله عنه انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی خصوصیت اور محبت کا جو ذکر یہاں پر ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو ان سے محبت اور موالات کرنے اور ان سے ترک عداوت پر ترغیب دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں پر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی معنی مراد لیا کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بیان ہے، اور یہاں مراد اسلام کا تعلق اور اسلام کی محبت ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور دشمنی نہ کریں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بیان کردہ صحیح حدیث بھی اس معنی کی تائید کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مولا علی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی عداوت رکھے گا۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مولانا صاحب کے بیان کردہ ہوا معنی کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی کہ یہاں پر معنی جو ہے وہ وہی مراد ہے جو کہ اکابرین اہل سنت اور آج تک اہل سنت کے علماء کرام بیان کرتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری اسی توجیہ کی جو وضاحت ہے وہ آپ کے سامنے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پیش کر دی۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں لغات الحدیث کی مشہور کتاب، لغت حدیث کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور کتاب ہے النہایہ، امام ابن اسیر الجزری نے لکھی، جن کا وصال 606 ہجری میں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ مولا جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، کہ ایک معنی جو ہے وہ کیا ہے، والمالک والسید والمنعم
المعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحلیف والعقید والسحر والعبد والمعتق والمنعم علیہ وأكثرها قد جاءت في الحديث فيضاف كل واحد إلا ما يقتضيه حدیث الوارد فيه. کہتے ہیں مولا کا جو معنی ہے یہ مختلف احادیث میں سیاق و سباق کے لحاظ سے جو ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. مولا کا لفظ حدیث میں بار بار آیا. یہ لفظ بہت سے امور پر بولا جاتا ہے. اس کا اطلاق رب، مالک، سردار، محسن، آزاد کرنے والا، آقا، ناصر، محب، تابع، پڑوسی، چچا زاد، حلیف، معاہد، سسرالی رشتہ دار، غلام، آزاد کردہ غلام اور اس شخص پر کیا جاتا ہے جس پر کوئی احسان کیا گیا ہو. احادیث میں لفظ مولا مذکورہ بالا اکثر معنی میں استعمال ہوا اور ہر حدیث میں لفظ مولا کا وہی معنی کیا جائے گا کہ جس کا متن حدیث کے سیاق و سباق کے لحاظ سے موافقت کرتا ہوگا. آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ فِي الْحَرَوِيِّ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسُ أَيْ مَنْ أَحَبَّنِي وَتَوَلَّنِي فَلْيَتَوَلَّهُ کہ ابو العباس کے مطابق اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور میری دوستی اختیار کی وہ علی کو بھی دوست رکھے، علی کو بھی محبوب رکھے. یہ النہایہ نے بھی یہی معنی بیان کیا. معلوم نہیں علامہ صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں جن کو اپنی بنیادی کتابوں کا ہی علم نہیں اور اس کا معنی مالک اور آقا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیاق حدیث بھی اسی معنی کی تائید کرتا ہے. وہ تو میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سیاق حدیث اس حدیث میں جو ہے وہ کس معنی کی تائید کرتا ہے. اس کے بعد اب میں مشہور جو عقیدے کے امام ہیں امام جوینی الارشاد، آپ کی مشہور کتاب ہے الارشاد الی قواطع الادلہ، آپ کا وصال ہے 478 ہجری میں. آپ کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَعِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ احتمالاتٌ اِذَا الْمَوْلَى مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرِقَاتِ فَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْوَلِيُّ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ النَّاصِرُ وَهُوَ أَظْهَرُ مَعَانِيهِ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْمُعْتِقُ والمعنى بالحديث من كنت وليه فعلي وليه ومن كنت حبيبه فعلي حبيبه ومن كنت ناصره فعلي ناصره. اہل سنت کے نزدیک اس حدیث کے معنی میں کئی احتمالات ہیں. مولا اسماء مشترکہ میں سے ہے، کبھی اس سے مراد ولی ہوتا ہے، کبھی اس سے مراد مددگار لیا جاتا ہے. یہی اس لفظ کے معنی میں سب سے زیادہ واضح ہے اور کبھی اس سے آزاد کرنے والا مراد لیا جاتا ہے. حدیث کا معنی یہ ہے. عقیدے کے امام جوینی وہ فرما رہے ہیں الارشاد میں حدیث کا معنی جس کا میں ولی ہوں علی اس کا ولی ہے، جس کا میں حبیب ہوں علی اس کا حبیب ہے، جس کا میں مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے. اکابرین اہل سنت نے جو معنی اور مفہوم بیان کیا یقیناً وہی معتبر ہے. یہاں پر خود ساختہ تشریحات کو کسی صورت بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا. اب آتے ہیں فاتح قادیانیت وارث علوم نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس حدیث مبارکہ کے متعلق کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور حدیث کا سیاق و سباق کس معنی کا معید ہے. فرماتے ہیں لفظ مولا یہ مہر منیر ہے. مہر منیر جو ہے اس کا صفحہ نمبر 565 ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لفظ مولا مشترک ہے اور کئی معنی رکھتا ہے. مشترک کے مختلف معنی کی تعین کے لیے قرینے کا لحاظ ضروری ہے. اس لیے اللہم والی من وعلاہ وعاد من آداہ کے قرینے سے اندازہ ہوتا ہے. وہی حدیث مبارکہ من کنت مولاہ فعلی مولا کے حوالے سے پیر میر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اسی حدیث میں اللہم والی من وعلاہ وعاد من آداہ کے قرینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولا کا معنی خلاف معادی عدو کے ہے یعنی محبوب. پس معلوم ہوا کہ مولائے علی محبوب کل ہیں جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے لا یحب الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق. حضرت علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. لیکن ہمارے برادران طریقت مولا کے معنی وہ لیتے ہیں جو پنجابی زبان میں مفہوم ہے یعنی سردار. گویا مولا علی یعنی حضرت علی تمام اصحاب و خلفاء کے سردار ہیں. یہ معنی محض خوش فہمی پر مبنی ہے. پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ معنی محض خوش فہمی پر مبنی ہے یعنی یہ معنی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اکابرین اہل سنت کا دامن تھام کر
احادیث اور قرآن کی تعبیرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی نظریاتی بغاوت سے اللہ تعالی ہم سب کو امان عطا فرمائے، اور ایسے نظریات اور عقائد سے اللہ تعالی ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے بیانیے سے رافضیت کو فروغ ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔